بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات عزیز وقار، اللہ کی فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ شریف کی آیا نمبر 8 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائیں، یوم آخرت پر ایمان، اپنے آپ کو وہ ایماندار تصور کر رہے ہیں صرف توحید کا اقرار کر کے، یوم قیامت کا اقرار کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اقرار نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے۔ پچھلی آیات میں ایمان اور کفر کا ذکر ہوا۔ ایمان اور کفر کی وضاحت کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ شروع کیا۔ منافق کی جو سادہ سی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اسلام کا اقرار کرنا، مسلمانوں کے ساتھ میل جول رکھنا، اور جب ان سے الگ تھلگ ہو جانا تو اس کے بعد اسلام سے لا تعلقی کا اظہار کر دینا۔ کچھ لوگ اسلام کی ہیبت سے متاثر ہو کر اسلام تو انہوں نے ظاہری طور پہ قبول کر لیا، لیکن ان کے دل اس بات پر آمادہ نہ تھے، وہ کھل کر مخالفت بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آفتاب نبوت پوری تابانیوں کے ساتھ چمک رہا تھا۔ وہ اس روشنی کو اندھیرا بھی نہیں کہہ سکتے تھے، اور علل اعلانیہ مخالفت کرنا ان کی تباہ کاریوں کا سبب بن رہا تھا۔ تو علل اعلانیہ انہوں نے مخالفت نہیں کی، لیکن چھپ کے مخالفت کرتے رہے۔ تو مومن کے لیے یہاں پہ منافقوں کو مومنوں سے الگ قرار دے دیا گیا، اور مومن کے لیے وہاں پہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کی شرط لگا دی گئی، یعنی وہ زبان سے بھی اقرار کرے اور اپنے دل سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے، اور محض زبانی دعوے نہیں، دل سے بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو وہ بندہ مومن ٹھہرے گا، ادروائز اس بندے کو منافق کہا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ نازل کیوں ہوئی؟ مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرما کر تشریف لانے سے پہلے ایک بندہ تھا جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی۔ بخاری میں اس کا ذکر ملتا ہے، دیگر کتب حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا اس وقت اخلاق بہت اچھا تھا، اس کو لوگ بڑے اچھے کردار کے نام سے جانتے تھے۔ لوگوں نے اس کی اخلاق سے متاثر ہو کر، اس کے رویے سے متاثر ہو کر لوگوں نے پروگرام بنایا کہ ہم اس کو اپنا تاج پوش بناتے ہیں، اپنا سردار بناتے ہیں۔ تو اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے کے آ گئے مدینہ شریف۔ جب آفتاب نبوت اپنے تابانیوں کے ساتھ چمکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ڈنڈ کے ہر سائڈ پہ بجے، حضور کی عظمتوں کے چرچے ہوئے، تو لوگ جوق در جوق دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچنے لگے۔ اس کی طرف سے توجہ ہٹ گئی، یہ چیز اس کو بڑی ناگوار گزری۔ دیکھیں، اس سے پتہ یہ بھی چل رہا ہے جو حسد ہے نا، یہ بندے کو منافقت پر اتار دیتا ہے کہ میری واہ واہ کیوں نہیں ہو رہی، اب پہلے میری واہ واہ ہو رہی تھی، اب میری واہ واہ کیوں نہیں ہو رہی، اب میری بلے بلے کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ چیز بندے کو منافقت پر اتار دیتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی تفسیر میں موجود ہے، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی بنا پر
عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر خاتے مخالفت شروع کر دی۔ سامنے جب مسلمانوں کے آتے تو اس وقت وہاں پہ مسلمانوں کی تعریف کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریفیں کرتے، بڑے قصیدے پڑھتے، لیکن جب سائڈ پہ ہوتے تو اسلام کی مخالفت کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے۔ یعنی یہ چیز اس کو ناگوار گزری کہ میرے ہاتھ میں تو سرداری آنے والی تھی، میرے سر پہ تو تاج پہنایا جانے والے تھا، تو اب تو میرا سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو جب اس نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خباثت کا قرآن مقدس میں اعلان فرما دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو صرف کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وہ مومن نہیں۔ تو اس لیے خالی اللہ اللہ کرتے رہنا، خالی قیامت کی رٹ لگاتے رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کرنا، تو اس وقت تک بندہ نہ تو توحید کو سمجھ سکتا ہے نہ یوم قیامت کو سمجھ سکتا ہے۔ جس نے توحید کو سمجھنا ہے اس کو بھی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دینی پڑے گی، دستک دینی پڑے گی، حضور کے دربار سے خیرات لینی پڑے گی۔ جس نے قیامت کو سمجھنا ہے اس کو بھی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات لینی پڑے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو نور قرآن سے معمور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین۔